اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم اپنے اوپر کیسے حاوی کریں اور وہ ایسے حاوی ہو جائے کہ اللہ رہے تو نہ رہے۔ کیا ہے؟ ہو میں ایسا ڈوب اے صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے، تو کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے۔ اصل میں یہ بات یعنی اس کی شروعات اگر آپ کریں گے تو پھر اس کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ اطاعت تو ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اطاعت طریقہ تو ہے، لیکن وہ سب سے پہلے اس کے لیے محبت درکار ہے۔ بغیر محبت کے جو بھی آپ کام کریں گے وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا۔ جیسے کہ بعض اوقات اپنے بچوں کو آپ زبردستی نماز پڑھا دیتے ہیں، یا کوئی ایسے ان کی لیے یعنی اس کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، تو بہرحال وہ تو اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت جو ہے وہ یاد الہی کے لیے، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ محبت کے لیے پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پیار کس سے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ ایک نوجوان ہے یا گھر والے ہیں، مختلف رشتے ہیں اس کے سامنے، یا نوجوان اکثر عام طور پہ اپنی پسند کرتے ہیں نا، تو اب یہ ہے نا کہ انہوں نے مختلف صورتیں دیکھی ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایک صورت کو پسند کر لیتے ہیں دیکھ کے کہ بھئی یہ بہت خوبصورت ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی میں بات کر رہا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا میری محبت کے قابل کون ہے۔ ظاہر ہے کہ پیار تو انسان کرتا ہے نا، اور یہ پیار تو مطلب بعض اوقات آپ کے اور دیگر مخلوقات میں بھی ہے، جو پالتو آپ کے جانور ہیں ان میں بھی وہ آپ سے ہل جاتے ہیں۔ تو پیار اول تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا جو پیار ہے اس کے قابل کون ذات ہے۔ اس پہ سوچنا ہے آپ نے، کیا مٹیریل اور یا جو ہے مٹیریل کو پیدا کرنے والی ذات، یہ ہم نے سوچنا ہوگا سب سے پہلے کہ میرے اس کا ایک شعر بھی ہے نا کہ انہیں زندگی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ یہ کبھی سنا ہے؟ انہیں زندگی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ تو اول تو دیکھیں، اب پیار سے شروعات ہوں گی، پیار سے شروعات ہوں گی، پیار اللہ محبوب بن جائے گا تو پھر اس کی یاد جو ہے وہ پھر شروع ہوتی ہے، پھر یاد الہی شروع ہوتی ہے جب آپ پیار کے قابل کس ذات کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ میں کس سے پیار کروں حقیقت میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہی ہے، اس کے علاوہ تو اصل میں کسی اور ہستی کا وجود ہی نہیں ہے، بالذات کوئی ہستی موجود ہی نہیں ہے، یعنی اس میں تو کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے۔ جو ہے وہ تو مخلوق ہے، خالق تو نہیں ہے۔ دوسرا کوئی خالق ہے؟ دوسری کوئی ہستی ہے؟ نہیں ہے۔ حقیقی وجود پہلے میں آپ کو عقلاً بتا رہا ہوں، حقیقی موجود تو ایک ہی ذات ہے۔ تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے ہمارے سامنے دل دینے کے یا پیار کرنے کے قابل، محبت کے قابل کوئی اور ذات ہی نہیں۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ وہ محبت جو ہے وہ ہستی تو نہ ہم نے دیکھی ہے نہ ہماری ذہن میں آتی ہے، تو اس سے کیسے پیار کریں؟
کس طریقے سے اس سے محبت کی جائے. یہ ایک سوال آتا ہے نا کہ آخر کون سا ایسا طریقہ ہے. اب پیار تو ہم نے طے کر لیا کہ اللہ سے کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے, اس سے عشق کیسے کیا جائے. تو اس کا جواب پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.